अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, साउथ कोरिया या कोरिया जाने के लिए हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि इतनी अच्छी वहाँ पे सैलरी पैकेज है या इतना अच्छा वहाँ पे रहन सहन है, तमाम टेक्नोलॉजी हम कोरिया की देखते हैं और उसको देखते हुए हर बंदा ये चाहता है कि मैं फटाफट से जो है ना वो कोरिया पहुँच जाऊँ, क्योंकि जो हालात इस वक्त यहाँ उसको फेस करना पड़ रहे हैं या जो जो उसके सैलरी पैकेज वगैरह पाकिस्तान के अंदर होते हैं, तो हर बंदा बेहतरी की तरफ जाना तो चाहता ही है। दोस्तों, कोरिया का अगर मैं आपको बता दूं कि कोरिया की कोई हिस्ट्री कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन इसकी जो इन्होंने तरक्की की मंजिलें तय की हैं ये बड़ी ही हुशाइन है। दोस्तों, जनूबी कोरिया की अगर बात करें कि जनूबी कोरिया वजूद में कैसे आया, क्या इसकी तारीख थी, तो उसके अंदर आपको मैं बता दूं कि जनूबी कोरिया बेसिकली सबसे पहले ये इसका जापान का ही हिस्सा था। 1945 के अंदर जब जापान के अंदर जंग शुरू हो जाती है और उसके बाद जापान को शिकस्त का सामना करना पड़ता है, और इस शिकस्त की सूरत के अंदर फिर ये जो इनका एक हिस्सा था, जो कि ये जनूबी कोरिया का जो हिस्सा था, इसके ऊपर जो अमेरिकन थे वो कब्ज़ा कर लेते हैं। और उसके बाद ये होता है कि ये जो अमेरिकन है ये इस एरिया के अंदर ये तकरीबन 3 साल अपना जो है ना वो सारा असर रसूख रखते हैं, और 1948 के अंदर फिर अमेरिकन इस एरिया के अंदर से निकल जाते हैं। अब इस हिस्से के अंदर जो ये कोरियन जो लोग थे, अब इन्होंने देखा कि अब देखें जी फौजें वगैरह तो सारी अब निकल गई हैं, अब हम ये ऐसा करते हैं कि बजाय ये कि हम दोबारा जापान के साथ मर्ज हो जाएं, तो हम अपना एक अलहदा जो है ना वो मुल्क बना लेते हैं। अलबत्ता जापान जो है उनको साथ साथ कहता रहा कि अब ठीक है, लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, फौजें भी सारी निकल गई हैं, आप वापस आ जाओ, हमारे साथ जो है ना वो मिल जाओ, एक मुल्क ही दोबारा बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शहरी थे या जो बड़े ओहदेदार थे, जिन्होंने ये पहले भी कमाने वगैरह अपनी संभाली हुई थी, उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, अब हम जो जापान के साथ हम नहीं मिलेंगे, अब हम इसको एक अलहदा रियासत, अपना एक अलहदा मुल्क जो है ना वो तस्वर करेंगे और इसकी करारदाद जो है ना वो मंजूर करवाई जाएगी। और उसके बाद ये था कि जापान भी फिर एग्री हो गया। जापान ने कहा ठीक है, आप अपनी करारदाद जो है ना वो मंजूर करवा लो और अपना एक अलहदा जो है ना फिर मुल्क जो है ना उसको अनाउंस कर लो। और उसके बाद ये जब ये सारे मामलात हुए तो फिर एट द एंड ये हुआ कि इन्होंने जनूबी कोरिया ये नाम रखा, और सारी दुनिया के अंदर फिर जो है ना ये पता चला, अपनी एक मकसूद जो थी इनकी शनाख्त जो है ना वो ज़ाहिर हुई कि ठीक है जी ये मुल्क जो है ये जनूबी कोरिया के नाम से जाना जाएगा। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ये 1952 से लेके 1959 तक का ये जो दुरानिया था, ये जो कोरिया का ये जो टाइम था, ये कोई इतना आसान नहीं था, ये बड़ा ही मुश्किल टाइम के अंदर से इनको गुजरना पड़ा। इनकी आपस के अंदर बड़ी लड़ाई थी। इसकी अगर मज़ीद मैं डिटेल के अंदर जाऊँगा ना, ये साउथ कोरिया कैसे बना, ये नॉर्थ कोरिया कैसे बना, तो ये एक बड़ी लंबी जो है ना वो इसकी सारी जो है ना वो हिस्ट्री है, तारीख में काफ़ी जो है ना इसके अंदर लिखे हुए हैं। अपने टॉपिक की तरफ रहते हैं, आपको मैं इसका बताता हूँ कि इसके अंदर फिर इन्होंने किस तरह तरक्की की। लेकिन फिर 1960 में इनके ऐसे हालात बदले कि एक जो गरीब तर मुल्क था वो ऐसा दुनिया के ऊपर उभर के आया कि सब लोग, तमाम दुनिया जो थी वो मतलब आंखें उनकी फटी की फटी रह गई कि जनाब इतनी इन्होंने वो तरक्की कर ली है। क्योंकि ये हुआ कि ये इनकी बिल्डिंगें, इनके कमर्शियल्स, इनकी जो वो टेक्नोलॉजी थी, इनकी तलीम व तरबियत थी, ये सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने अपना पूरा फोकस रखा हुआ था। और फिर 1960 के बाद जब इन्होंने अपने आप को डेवलप करने के बाद ये दुनिया के सारा ये इन्होंने सामने ज़ाहिर किया, तो दुनिया हैरान परेशान रह गई जनाब। हर जो दूसरा बंदा था कि वो देख रहा था यार ये तो अब गरीब की लाइन से निकल के अमीर मुल्कों की लाइन के अंदर में आ गए हैं, अमीर जो मुल्क है उसकी लाइन के अंदर आ गए हैं। जो तज़ियाकार है ना वो लिखते हैं कि जनाब वो इनकी तरक्की देखते हुए ना, ये हर जो दूसरा बंदा था ना ये कहता था कि अब जी एशिया के अंदर ना 4 टाइगर्स हैं। उसके अंदर ये है कि सिंगापुर है, ताइवान है, कोरिया और हांगकांग। मतलब ये है कि इस लिस्ट के अंदर 4 टाइगर के अंदर कोरिया भी आ गया था। आप सोचें कि इतना गरीब मुल्क जो कि वो अपने आज़ादी के तकरीबन 7-8 साल पहले ही उसको मुख्तलिफ लड़ाइयों के अंदर रखा गया है या कोई ऐसे मामला के अंदर वो पहले ही फंसा रहा है, और उसके बाद उन्हें उस मुल्क ने 7-8 साल के अंदर इतनी तरक्की की है, मतलब उसकी आवाम ने भी इतना उनके साथ दिया है, और हुक्मरान ऐसे उनको मिल गए हैं कि वो जनाब सारी दुनिया के अंदर कोरिया हो गया। दोस्तों, साउथ कोरिया की अगर दिलेरी की बात करें ना, तो पैसे के साथ साथ फिर उसके बाद दिलेरी भी बड़ी थी। सारी दुनिया के अंदर ये जब ओलंपिक्स वगैरह शुरू हुए या ऐसे गेमें शुरू से होती चली आ रही हैं, 1988 के अंदर जब ओलंपिक्स का ये गेम्स वगैरह होनी थी, तो सारी दुनिया के अंदर ये बात जब निकली कि कौन ओलंपिक्स का जो है ना वो अपना मेज़बानी, कौन सा ऐसा मुल्क है वो करेगा, तो ये जो साउथ कोरिया है इसने कहा जनाब मैं बिल्डिंग के अंदर बैठूंगा, मेरे पास इतनी अहलियत है कि मैं जनाब वो आप तमाम जितने मेहमान हैं सारी दुनिया के इसकी मेज़बानी करूं,
تو دنیا نے اسے کہا کہ بھئی آپ کے پاس ابھی نیا نیا مطلب سارے معاملات ابھی دیکھ رہے ہیں، اتنے پرانے تو ہوئے نہیں ہیں، نہ آپ کے پاس ابھی ایسی گراؤنڈز ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی ہوٹلز ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی ایسے بڑے ایئرپورٹس ہیں، تو کس طرح آپ سیکیورٹی وغیرہ کو سارے دیکھیں گے؟ اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، سارے معاملات جو ہے نا وہ ہم دیکھ لیں گے، ہم اپنی جو قوم ہے وہ ساری ایک ہے ہماری، تو ہم صبح 2-3 بجے تک جو ان کے بچوں کی اسکولنگ وغیرہ ہو جائے گی، ہم اس کے بعد ایسا نظام لے کے آئیں گے کہ جناب یہ آدھا دن کام کریں گے، وہ آدھا دن اپنے ملک کے لیے یہ والنٹری کام کریں گے۔ تو بہرحال جی آپ بیڈنگ کروائیں، تو بیڈنگ ہوئی تھی، اس کے بعد 1988 کے اندر سمر اولمپکس کے نام پر اس کے اندر کوریا کے اندر یہ ایونٹ ہوا اور کامیاب ایونٹ رہا جی۔ اسی طرح اگر 2002 کے اندر فیفا ورلڈ کپ ایونٹ کی بات کریں تو جب یہ شروع ہوا تو اس کے اندر بھی ساری دنیا سے پوچھا گیا جی کون اس کی میزبانی کرنا چاہ رہا ہے؟ جی فیفا ورلڈ کپ ہے، بہت بڑا ایک فٹ بال کا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے۔ میرا تو خیال یہ تھا کہ شاید یہ پاکستان کے اندر پاکستان اس کو کرتا، کیونکہ 2002 کے اندر اگر بات کی جائے تو مین جو فٹ بال کی انڈسٹری ہے یہ سیالکوٹ کے اندر تھی۔ سیالکوٹ کے اندر ساگا سپورٹ کا بڑا نام گزرا ہے، صوفی خورشید جو ہے وہ اس کے ماشاءاللہ یہ جگہ جگہ کے اوپر گلی گلی کے اندر جناب یہ اسٹیچنگ سینٹر تھے، ساری یہاں پہ پروڈکشن ہو رہی تھی۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کو کہنا چاہیے تھا جی ہم میزبانی کریں گے، یہ پروڈکٹ ہم سے اچھی کو بنا ہی نہیں سکتا، ہمیں پتہ ہے جی اس کو کس طرح جو ہے نا وہ کھیلا جا سکتا ہے، کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی پاکستان جو تھا وہ سمجھ لے بیساکھیوں کے اوپر ہی چلتا تھا، اور آج بھی ابھی تک تو بیساکھیوں کے اوپر ہی چل رہا ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت بھی اتنی ایبلٹی نہیں تھی کہ ہم کسی بھی ملک کو جناب وہ کہہ سکیں کھلے دل کے ساتھ ہی ہم جو ہے نا وہ اتنی بڑی ایونٹ کو ہم میزبانی کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس موقع کے اوپر بھی انہوں نے ساؤتھ کوریا نے کہا جی ہم اس ایونٹ کو جو ہے وہ سارا کریں گے، آرگنائز کریں گے۔ تو بڑی کامیابی کے ساتھ پھر انہوں نے اس ایونٹ کو بھی کیا تھا۔ پھر آ گیا 2018 کا ونٹر اولمپک آ گیا تھا، وہ بھی انہوں نے اس کی میزبانی کی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ملک کے ساتھ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا وہ ہم نے اپنے ملک کے لیے زر مبادلہ لے کے آنا ہے، کون سے ایسے ہم اسٹیپس لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو جو ہے نا وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ ترقی پہنچنی چاہیے۔ دوستوں اگر انٹرنیشنل معاہدوں کی بات کریں تو سال 2003 کے اندر پرویز مشرف نے ساؤتھ کوریا کا ٹریول کیا تھا۔ یہ ایک سرکاری دورہ تھا، اور اس دورے کے اندر کافی ایم او یو جو تھے وہ اس وقت سائن ہوئے تھے۔ 2013 کے اندر ساؤتھ کوریا کے وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور مختلف شعبوں کو انہوں نے دیکھا تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی، اور اس کے علاوہ دوسرے کئی شعبے تھے جس کے اندر انہوں نے یہ ساری چیزیں جو تھیں پاکستان کے اندر جس وقت ورکنگ ہو رہی تھی اس کو انہوں نے دیکھا تھا، اور پاکستان کے لیے بھرپور دعائیں بھی کی تھیں کہ اللہ پاک ان کو بھی کامیابی عطا کرے۔ اس وقت جب یہ آئے تھے تو انہوں نے بریفنگ کی تھی یہاں پہ جو ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہیں کہ کون سا ہم جو ہے نا وہ نیا انیشیٹو لینے جا رہے ہیں۔ ساؤتھ کوریا کے جب وزیر اعظم یہاں موجود تھے تو انہوں نے اپنی فنڈز کی انہوں نے بتایا تھا کہ فنڈز ہمارے پاس پورے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم اس تیزی کے ساتھ ترقی نہیں کر پا رہے۔ تو پھر جاتے جاتے جو ساؤتھ کوریا کے وزیر اعظم تھے انہوں نے پاکستان کی جو اسپارکل کمپنی تھی جو کہ یہ سارے اسپیس شپ وغیرہ کے جو معاملات ہیں یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف جو دیکھتی ہے یا ریسرچ اینڈ ڈیولپنگ کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتی ہے، پھر جاتے جاتے ان کو جناب وہ تقریباً $10 ملین کا چندہ کیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دوستوں اگر پاکستانی طالب علم کی بات کریں تو ایک اچھی خاصی جو تعداد ہے وہ اب ساؤتھ کوریا کے اندر اسٹڈی کے لیے جاتی ہے، اور اس وقت موجود بھی ہیں، مختلف شعبہ کے اندر اپنی ذمہ داری جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں۔ زیادہ تر اگر ہم بات کریں تو میڈیکل کی یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے کے اندر ہمارے پاکستانی جو اسٹوڈنٹ ہیں یا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے وہ ساؤتھ کوریا کا رخ کرتے ہیں۔ ان کی بہت سی کمپنیاں ہیں جو پاکستان کے اندر اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہی ہیں۔ اگر اس میں مین کچھ ہیڈ لائن کی بات کروں تو اس میں آ جاتا ہے جی ایک ہنڈائی کیا کمپنی ہے، پھر سامسنگ ہے، کیپکو ہے جو الیکٹرک کا ادارہ ہے اس کے اندر کر رہی ہیں، پھر یہ سامکو کنسٹرکشن کمپنی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار شعبوں کے اندر یہ پاکستان میں اپنی مصنوعات جو ہیں وہ فروخت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ان کی یہ جو نوکریاں اگر دینے کی بات کریں کہ اپنے ملک کے اندر بھی مختلف جو ہے نا وہ آفرس وغیرہ دیتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر اگر پاکستان کے پاس کچھ نئے جو یوتھ ہے
اگر کچھ ان کے پاس اسکلز ہے، اگر وہ اچھی مطلب کارپینٹر اچھے ہیں، یا اس کے بعد ان کا اسٹیل ورکرز ہیں، یا کنسٹرکشن کمپنی کے اندر ہیں، یا آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، یا کوئی ایسی آپ کی اچھی کچھ ساختی اچھی آپ کے پاس اسکلز ہیں، تو آپ اس ملک کے اندر ساؤتھ کوریا کے اندر جا سکتے ہیں، اور ان کے لیے وہاں پہ جو موجود جو کمپنیز ہیں ان کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر انہوں نے کچھ کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ ہے کہ ہماری زبان کو سیکھنا، سمجھنا اور پڑھنا آپ کو آنا چاہیے، جس کے لیے آپ کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے، اور اس ٹائم کے اندر آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو ان کی زبان جو ہوتی ہے وہ سیکھنا پڑتی ہے، اور سیکھنے کے بعد پھر آپ کو اسلام آباد کے اندر ان کا ایک سینٹر ہوتا ہے، اس سینٹر کے اوپر جا کر وہاں پہ آپ نے اپنی جو ایڈمیشن فیس ہے، وہ ایک مائنر سی ایڈمیشن فیس ہوتی ہے، خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے وہ آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے، اور وہ فیس ادا کرنے کے بعد وہاں پہ آپ اپنی اسپیکنگ اور جو سکلز آپ کے پاس ہیں اس کا ٹیسٹ دے دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کے اندر کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، آپ اس کے اندر جو ان کا ریکوائرڈ لیول ہے وہ لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو ایک بنی بنائی جاب جو ہے وہ آفر کی جاتی ہے۔ اس کے اندر آپ کا کوئی اخراجات وغیرہ نہیں ہوتے، جسٹ آپ کا اپنے ٹکٹ لینی ہے یا اپنے میڈیکل کروانا ہے، یہ چیزیں آپ کو اس کے لیے ریکوائرڈ ہوں گی۔ اور آپ جاتے ہی پہلے منتھ کے اندر ہی جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہی ہیں تو آپ کا جو پیکیج ہوتا ہے وہ اچھا سیلری کا لگ جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ مزید بتاتا ہوں کہ ان کی جو سیلری ہے یہ کتنی ہوتی ہے۔ دوستو اگر سیلری کی بات کریں تو ان کا جو منیمم جو پیکیج شروع ہوتا ہے، اگر آپ اسکل ورکر کے اندر وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کی جو منیمم پیکیج شروع ہوگا وہ تقریباً 4 لاکھ سے اوپر ہی شروع ہوگا۔ 4 لاکھ سے لے کے 6 لاکھ روپے ان کی منتھلی جو سیلری پیکیج ہے، یہ جو پاکستانیوں کو آفر کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی شعبے کے اندر اچھی اسکل رکھتے ہیں، اچھا ہنر رکھتے ہیں، تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ بھی اپنی جو ان کی لینگویج ٹیسٹ ہے وہ دے لیں، اور اس کے بعد آپ یہ بنی بنائی نوکری جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ امبیسی کی ان کی بات کریں کہ ان کی امبیسی جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہے، اینکلیو ڈپلومیٹ اینکلیو کا جو ایریا ہے وہاں پہ ہی آپ کو اگر آپ نے ویزا ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا ہے، یا آپ کا ای کیٹیگری یا ڈی کیٹیگری کا ویزا ہے، تو یہ سارے جو آپ کی کیٹیگری کے ویزے ہوتے ہیں وہ وہیں پہ ہی آپ کی فائل کی صورت کے اندر سبمٹ ہوتے ہیں۔ یہ پہلے اسٹیکر ویزا یہ آپ کو دیتے تھے، اور اس کے بعد اب ان کا جو میکنزم ہے یہ اسٹیکر ویزا سے ختم ہو کر اب یہ ان کا ای ویزا چلا گیا ہے، اور آپ کو ایک پیپر کی صورت میں ویزا ملتا ہے، اور اس پیپر کے اوپر ہی آپ اپنا ٹریول کر سکتے ہیں، اور اس ملک میں جا کر اپنے معاملات زندگی کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ایز اے ٹورسٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو کچھ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹس وغیرہ ہوں گے تبھی آپ اپنا ویزا جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پاکستانیوں سے یہ چارجز وغیرہ ریسیو کرتے ہیں ایز اے ٹورسٹ ویزے کی، یہ تقریباً پاکستانی 12,000 سم تھنگ ہے۔ اگر آپ ساؤتھ کوریا کا ویزا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی فائل پریپیئر کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو اسی کے ساتھ ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویزا اسٹیمپ کنسلٹنسی سیالکوٹ۔